بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان باتوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھوٹ سچ کی تمیز تو اب ان کو رہی نہیں، اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں، یعنی ان کے الزامات اور پر سوائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ رکھیں۔ اب مقابلے کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ کریں۔ جس قدر وقت ان کی بےہودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر وقت ان کی بےہودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔ ہاں، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ بہت سی صحیح فطرت حقیقت جاننا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کی بہرحال ہم نے کرنی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں خود، اس لیے وہ تو کام بھی جاری رہے گا۔ لیکن ان مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی ہر بات، ان کی ہر گالی کا جواب دینے کے لیے جو بعض لوگوں کا خیال آتا ہے کہ دیا جائے، وہ غلط ہے۔ اتنا صاحب اپنی طاقتیں ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں اور استغفار میں اپنا وقت گزاریں۔ کیونکہ یہ دریدہ ذہن علماء سو جو ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں، چکنے گھڑے ہیں، ان کی روزی مرتی ہے۔ بس اگر ہم دعاؤں اور استغفار میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے جت گئے، اگر ہم نے مسیح محمدی کے ارشادات پر صحیح رنگ میں عمل کیا، وہ تبدیلیاں پیدا کر لیں جو اس زمانے کے امام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو دعاؤں سے سجاتے رہے، استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے، تو یہ مخالفتیں اور ظلم جو در حقیقت جماعت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ جماعت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ان مخالفتوں کے پھل یقیناً جماعت کی کامیابی کی صورت میں لگنے ہیں، اور ضرور لگنے ہیں، اور لگ رہے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہزار کوششوں کے باوجود بھی جماعت کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اسلام احمدیت، حضرت محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی